نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تذکرہ تابعین، اس میں قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے محمد، یہ ان کے بیٹے ہیں قاسم۔ یہ محمد جو ہے یہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ پہلے جس وقت یاد آ رہا ہے ذہن میں، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اہلیہ تھی۔ ان کی شہادت ہو گئی جنگ موتا میں، جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ 3 یکے بعد دیگرے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے امیر ہوں گے زید بن حارثہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، وہ شہید ہو جائیں تو ابو رواحہ، عبداللہ بن رواحہ، ابو روانی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ شاعر رسول بھی تھے۔ یہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں سے کہ اللہ کی تلواروں میں سے وہ تلوار بڑھی، اس وقت وہ لقب ملا تھا سیف اللہ کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دشمن کے نغرقے سے بچا کے لے آئے تھے۔ پھر دوبارہ آپ نے حضرت اسامہ کی سرپرستی میں ان کے صاحبزادے حضرت زید کے بھیجا۔ یہ جائی نکلنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس لیے ابھی تو رک گئے، لیکن ابو بکر صدیق نے فوراً ان کو پھر بھیجا۔ پہلے جو کام شروع میں کیے خلافت کے بعد، ان میں یہ بھی کام تھا کہ ان کو فوراً بھیجا۔ تو یہ جو ان سے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنت میں ان کو 2 پر مل گئے، بازو ان کے دونوں کاٹ دیے گئے تھے تو 2 پر ملے، اور پھر اس سے وہ اڑ رہے ہیں جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو طیار اس لیے کہتے ہیں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بھائی تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی، پھر ان سے جب بیوہ ہو گئی تو اس وقت ان کے کچھ بچے تھے عبداللہ بن جعفر وغیرہ، لیکن بعد میں ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تو یہ جو ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان سے یہ محمد ابن ابی بکر، یہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے۔ یہ محمد جو ہے یہ بھی کچھ عرصے کے لیے ذرا وہ جو بلوائی آخری وقتوں میں جب آئے حضرت عثمان کے زمانے میں، تو اس کا کچھ شکار ہو گئے تھے، اثرات ان پہ آ گئے تھے، اور وہ بس کسی حد تک اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جب داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آخری وقت میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نتیجے یہ سوچو تمہارے ابا اس وقت ہوتے تو وہ کیا سوچتے تمہارے بارے میں، تو فوراً چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر وہ آگے کا معاملہ فی الحال بہرحال تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ان کا نام ہے قاسم۔ یہ 7 فقہائے مدینہ میں، مدینے کے 7 فقہا کہلاتے ہیں۔ مدینے کے اندر 7 بڑے ایسے تابعین تھے کہ جو ٹاپ لیول کے امام تھے، اور ان سب کی تعلیم کا نچوڑ ان سب سے سیکھ کر یہ ابن شہاب زہری اور 1-2 اور ان لوگوں نے سارا وہ علم اپنے پاس سمیٹا۔ یہ سارے تابعین بڑے ہیں، یہ چھوٹے تابعین ہیں ان میں سے ہیں، اور پھر ان سے امام مالک ان لوگوں نے لیا، تو اس لیے بہت گولڈن چین سمجھی جاتی ہے، بڑا اونچا ان کا مقام ہے مدینے کے اندر۔ یہ 7 فقہا ان میں سے ہیں۔ کیا آپ اس جلیل القدر تابعی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے 4 اطراف سے شرف و عزت کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے، حتیٰ کہ عزت و تکریم میں سے کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کو اس نے حاصل نہ کر لیا ہو۔ ابو بکر کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے باپ، اور ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی ان کی والدہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر علم و تقوی کا تاج سجائے رکھا۔ آپ کے خیال میں اس عزت و عظمت کے بعد کوئی اور مقام ہے جس کی لوگ خواہش کر سکیں اور اس کے حصول کے لیے رشک کر سکیں؟ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینہ کے 7 فقہا میں سے ہیں۔ اپنے ہم اثروں میں علم کے اعتبار سے بہترین، ذہانت کے اعتبار سے تیز ترین، اور ورع و تقوی کے لحاظ سے شدید ترین آدمی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان کی کہانی آغاز سے سناتے ہیں۔ قاسم بن محمد حکومت عثمانی کے اواخر میں پیدا ہوئے۔ ابھی یہ طفل صغیر تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے کہ اپنے جھولے ہی میں کھیلتا کودتے تھے کہ دیار مسلمین میں ایک تباہ کن ہوا چل پڑی۔ عبادت و زہادت، یعنی عبادت کے ساتھ زہد، دنیا سے کنارہ کشی کے پتلے جو عبادت اور زہاد میں بہت زیادہ لگے ہوئے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے کہ وہ اجزائے قرآن پر جھکے تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ اس حالت میں ان کو شہید کیا، ان کے گھر میں گھس کے۔ ادھر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بلاد شام کے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. حواس اڑا دینے اور خوف میں مبتلا کر دینے والے پے در پے واقعات کے سلسلے میں اس کمسن بچے نے دیکھا کہ اس کو اور اس کی بہن کو مدینے سے اٹھا کر مصر لے جایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے والد محمد بن ابی بکر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں کے گورنر مقرر کیے گئے تھے. پھر اس بچے نے دیکھا کہ فتنے کے شعلے اس کے باپ تک بھی پہنچ گئے اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا. فتنے کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا بھی حصہ، اس خاص کور لوگ جو تھے ان میں شامل تھے. وہ بہرحال آخر وقت میں کوئی چلے گئے تھے، تاہم حصہ تھا، تو اس لیے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے قتل کروایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کی سفارش کی تاخیر سے، لیکن جب وہ خط پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے وضاحت کی کہ اے اماں کاش آپ نے پہلے اطلاع کر دی ہوتی. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں جو گواہی آئی اس کی بنیاد پر جو فیصلہ سمجھ میں آیا حضرات کو، قاضی حضرات کو، اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا. یہ بھی ان پر ایک تان کیا جاتا ہے اور ہم اس کو سیرت تاریخ امت مسلمہ میں تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں کہ کیا اس کے جوابات ہیں اور کس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور ان کے زمانے میں جیسے ہوا. بہرحال لہٰذا جب کہ انصار معاویہ مصر پر حکمران ہو گئے تو قاسم نے دیکھا کہ اسے دوبارہ مدینے لے جایا جا رہا ہے اور وہ یتیم و لتیم ہو گیا. قاسم اپنے اوپر آنے والے اس عذاب کی داستان غم خود سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو مصر میں قتل کر دیا گیا تو میرے چچا عبد الرحمن ابن ابی بکر آ کر مجھے اور میری ہمشیرہ کو مصر سے مدینہ لے گئے. ہم مدینہ پہنچے ہی تھے کہ میری پھوپھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں اور چچا کے گھر سے ہمیں اپنے گھر لے گئی اور اپنی زیر نگرانی ہماری تربیت و پرورش کرنے لگی. پھوپھی عائشہ نے جس محبت اور چاہت اور تعلق و توجہ کے ساتھ ہماری تربیت و پرورش کی، اس پر میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے ان سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا کوئی باپ دیکھا نہ ماں، اور ان سے بڑھ کر شفقت کرنے والی کوئی ماں دیکھی نہ باپ. وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھلاتی، خود نہ کھاتی، ہمارے کھانے سے کچھ بچ جاتا تو اسے کھا لیتی. ہمارے ساتھ اس قدر محبت کرتی جس طرح دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں سے پیار کرتی ہیں. وہ ہمارے بدنوں کو غسل دیتی، بالوں میں کنگھی کرتی، ہمیں سفید کپڑے پہناتی اور خیر کی طرف ہمیں راغب کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی. اپنے عمل سے ہماری تربیت کرتی، برائی سے منع کرتی اور اس کو ترک کرنے پر ہمیں ابھارتی. ہم قرآن مجید کی جس قدر سمجھ بوجھ رکھتے اس کی ہمیں مسلسل تلقین کرتی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہماری سمجھ میں آ سکتا اس کو ہمارے سامنے بیان کرتی. عیدین کے موقع پر ہمیں بڑے تحفے تحائف دیتی اور ہم سے بہترین سلوک کرتی. ایام حج میں عرفہ کی شام کو میرے بال حلق کرواتی اور مجھے اور میری بہن کو غسل دیتی. صبح ہوتی تو نئے کپڑے پہنا کر، یعنی اس رات کو چاند رات جسے کہتے ہیں، ہمیں بال کٹوانا، ہمیں عیدگاہ کی طرف بھیج دیتی تاکہ ہم نماز میں عید ادا کر کے آئیں. جب ہم واپس آتے تو ہمیں ساتھ بٹھا لیتی اور ہم اکٹھا کھانا کھاتے. عیدگاہ میں بھیج دیتی، خود نہیں جاتی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ عورتوں کا جانا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے متعین ہو گیا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ فرماتے. یہ سمجھنا چاہیے، بہت سبق ہے اس میں. ایک روز ایسے ہوا کہ انہوں نے ہمیں سفید کپڑے پہنائے، پھر ایک طرف مجھے اور دوسری طرف میری بہن کو اپنی گود میں بٹھا لیا. انہوں نے میرے چچا عبد الرحمن کو پہلے ہی پیغام بھیج رکھا تھا. وہ آئے تو ان کو سلام کیا اور پھر ان سے کچھ گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کی شان شان کہ اس کی حمد بھی بیان کی، اللہ کے شان شان اس کی حمد بیان کی اور ثنا کی. میں نے ان سے زیادہ فصیح اللسان اور شیریں بیان کسی مرد یا عورت کو نہیں دیکھا. خوبصورت گفتگو کرتی تھی، بہت فصیح تھی، ظاہر بات بہت بڑی عالمہ تھی. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی جان، جب سے میں ان بچوں کو اپنے پاس لائی ہوں آپ مجھ سے دور ہی رہے ہیں. اللہ کی قسم میں ان بچوں کو اپنے پاس لا کر آپ کے اوپر کوئی احسان میں نے نہیں کیا، نہ مجھے آپ پر کوئی بدگمانی ہے اور نہ میں آپ کو ان کے حق میں کسی لغزش کا الزام دیتی ہوں، بلکہ میں ان بچوں کو اس لیے لے آئی تھی کہ آپ کئی بیویوں کے شوہر ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو اپنے کام خود بھی نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ تو کوئی قدر تھی، یہ فکر تھی کہ آپ کے پاس اور بچے ہیں، اولاد ہیں، بیویاں ہیں، تو وہ اپنے اپنے کاموں میں ان کو کہاں بچے سنبھالتی پھریں گے. مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہ بچے کسی وقت کوئی آلائش پھیلا دے تو آپ کی بیویاں اس چیز کو دیکھ کر کراہت کا اظہار کریں گی، ان کی نفی گندگی صفائی وغیرہ کرنا. پھر میں نے دیکھا کہ میں ہی اس بات کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں کہ ان بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری لے لوں. خود کہا نہیں کسی نے کہ قدر ہے ہمارے یہاں کہ تم سنبھالو، بھائی سنبھالے، میں کیوں سنبھالوں، کچھ بھی. یہ درد، ایک دوسرے کی فکر، احساس حسن معاشرت کا کیسا زبردست نمونہ ہے. اور بچوں کی تربیت میں کیا عمدہ انداز ہے، طریقہ ہے، پیار محبت سے. میں نے فرض ادا کیا ہے
اب یہ بچے جوان ہو گئے اور اپنے امور یعنی اپنے معاملات خود سر انجام دینے کے قابل ہو گئے، لہٰذا انہیں آپ لے جائیے اور اپنے پاس رکھیے۔ اس کے بعد چچا عبد الرحمن ہمیں اپنے گھر لے گئے، لیکن اس صدیقی نوجوان کا دل اپنی پھوپھی عائشہ کے گھر میں ہی اٹکا رہتا، کیونکہ نبوت اور رسالت کی خوشبوؤں سے معطر اس گھر میں اس نے پرورش پائی تھی، اس کی مالکہ کی نگاہوں کے سامنے تربیت پائی تھی، اس کی جوش مارتی ہوئی قلبی محبت سے سیراب ہوا تھا، لہذا وہ آدھا وقت چچا اور آدھا وقت پھوپھی کے گھر میں گزارنے لگا۔ نبوت کی خوشبوؤں سے معطر اور رسالت کے نور سے منور اس گھر کی یادیں ساری زندگی قاسم کے ذہن میں تازہ رہیں۔ ان یادوں میں سے ایک یادگار کا تذکرہ سنیے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنی پھوپھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ماں، مجھے نبی اور ان کے دونوں ساتھیوں کی قبریں دکھائیے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قبریں گھر میں ہونے کے باعث ایک پردے کے ذریعے آنکھوں سے اوجھل رکھی گئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، وہیں انتقال فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو بتایا انہوں نے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہی جگہ اس کی زمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ متعین کی بھی ہوتی ہے، تو وہیں آپ ان کو دفناتے ہیں۔ تو وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہیں کھود کے۔ اب اس کے بعد ابا کا انتقال 2 سال بعد ہو گیا، ابا بھی وہیں برابر میں آ گئے، تو آنا جانا اسی گھر میں، اپنے گھر میں ہے، ایک سائڈ پہ یہ ہے، حضرت عائشہ رہتی تھی۔ تو میرے فاروق کا وقت آیا، وہ شہید کیے گئے نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی، خنجر مارا ابو لولو فیروز مجوسی نے، اور اب 3 دن آپ اس کے بعد رہے تقریباً، تو اس میں جو کھاتے وہ پیٹ سے نکل جاتا ہے، کہ زخم جو تھے وہ بالکل تھرو اینڈ تھرو تھے، تو کھانا اندر رہے گا نہیں تو کمزوری ہوگی، تو بچ نہیں سکے۔ تو اس دوران میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ یہ جگہ اگر میرے اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے مل جائے قبر کی، تو فرمایا کہ حضرت عائشہ نے جب پیغام ان تک پہنچا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، طے تھا کہ میرا گھر ہے، میرا ابا میرا شوہر دونوں برابر میں ہیں اور میں زیادہ، لیکن عمر کے لیے میں اپنی اس رائے کو قربان کرتی ہوں، یہ قربانی دی تاکہ میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، وہ اس قابل ہے کہ ان کی جگہ یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک بات ہے، چھوڑ دی۔ عمر فاروق کا کمال دیکھو، یہ نہیں کہ مل گئے تو فائدہ اٹھا کے بیٹھ گئے، کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بلایا اپنے بیٹے کو، بیٹا وہ صحابی بڑے صحابی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو، میرے جنازے کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست دوبارہ کرنا، اور امیر المومنین نہ کہنا، خلیفہ نہ کہنا کہ اس وقت تو میں خلیفہ ہوں، مرنے کے بعد نہیں ہوگا، تو کہنا عمر بن خطاب آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر اس کو جگہ مل سکتی ہو تو، ورنہ مجھے، تاکہ وہ کسی پریشر میں انہوں نے قبول نہ کیا ہو، میری خلافت کا سوچ ہے کہ میں ابھی امیر ہوں، امیر نہیں کہنا، ایک عاجز، ایک عام بندہ سمجھ کے، پھر وہ اگر اس کی اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ نہیں، کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے اس درجے کا، یعنی اس سے بڑی کسی کی کیا خواہش ہوگی، اس میں تو کوئی نہ مانے تو آدمی پیچھے بڑھے نہیں دکھتا رہا، پلیز یار یہ کر دو نا، کوئی بات نہیں، تو آپ کو اللہ اور کوئی اچھا موقع دے دیں گے، یہ ایک چانس ہے میرے لیے۔ ہم اپنی لالچ میں اپنی ذات کو کتنا آگے رکھتے ہیں، وہ آخرت کے لیے بھی اپنی کسی کو تکلیف نہ، کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے میری ذات کی وجہ سے، خود غرضی تو چھو کے نہیں گزری تھی، دل ایثار سے بھرے ہوتے تھے کہ دوسروں کا فائدہ، وہاں خواہش ضرور تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، وہ ہر ایک کی ہوگی ذری بات، عائشہ صدیقہ نے فرمایا بالکل، تو وہیں دفنائے گئے۔ تو جب حضرت عمر فاروق وہاں گئے تو اب یہ نامحرم آ گئے گھر کے اندر، تو اب رعایت دیکھو، قبر ہے حالانکہ، اور اندر سے تو کیا ہے، پردہ کر لیا پورا، اس میں الگ اس کو بند کیا، سیپریٹ کر دیا اس کو، اب یہ پردے میں آ گیا، کور کر دیا، کورنگ لگائی گئی باقاعدہ کہ یہ اب یہ وہ چیمبر نہیں کہ جس میں ہر وقت آ جا سکوں، حجاب کے ساتھ پورا اہتمام کے ساتھ جانا ہوگا اگر جانا بھی، جب بھی جانا ہو، ورنہ پیچھے دیوار کے پیچھے سے دعا کرتے رہے۔ شریعت کا جس کو مزاج سمجھ میں آ جائے نا، اس کے لیے یہ اس کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کہاں کیا کرنا چاہیے، اس کو سوال کرنا نہیں پڑتا کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ نہیں، ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں، کیا گنجائش ہو سکتی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کروا لیتا ہوں تو کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں 2 نمبریاں کرتے ہیں، کن شیطانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، نفس کی شرارت کو نہیں جانتے، اسی لیے جس کو یہ خیال ہو کہ مجھ پر نفس ایسا غالب نہیں، میں جانتا ہوں یہ آپ کا خیال ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس سے برات کا اعلان نہیں کرتا، نفس سے بڑے دھوکے دے سکتا ہے، میں اپنے بارے میں، نبی ہے معصوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں
یہ نہیں کہتا. اور ہم آپ بہت پاکیزہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ماحول میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی خلوت میں، کسی بھی تنہائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رہو اس دھوکے میں بھائی، کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں کی قبریں دکھائیے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ قبریں گھر میں ہونے کے باعث ایک پردے کے ذریعے آنکھوں سے اوجھل رکھی گئی تھی. میرا یہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے ماں نے پردہ ایک طرف ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ یہ تینوں قبریں بہت ہی بلند ہیں. سرخ مٹی کی کنکریاں اوپر ڈال کر انہیں ہموار کیا گیا جو اس وقت مسجد میں ہوا کرتی تھی. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی ہے؟ انہوں نے ایک قبر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہے. میں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے ماں کی آنکھوں سے دو بڑے بڑے آنسو بہہ نکلے. انہوں نے فوراً ان کو صاف کر ڈالا تاکہ مجھے نظر ہی نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اپنے دونوں ساتھیوں کی قبر سے ذرا آگے ہے. اب میں نے پوچھا کہ میرے دادا ابو بکر کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ، اور ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی جانب دفن ہے. پھر میں نے کہا اور یہ عمر کی قبر؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ تیسری عمر کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر کا سر میرے دادا کے کمر کے برابر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ذرا قریب. خاندان صدیقی کا چشم و چراغ یہ لڑکا جوان ہوا تو کتاب اللہ حفظ کر چکا تھا اور اپنی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث رسول بھی اخذ کر چکا تھا. پھر اس نے حرم نبوی کا رخ کیا اور ان علمی حلقوں کا ہو کر رہ گیا جو مسجد نبوی کے ہر رکن میں، ہر پلر میں اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے آسمان پر ستارے بکھرے چمک رہے ہوں. انہیں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن خباب، رافع بن خدیج اور عمر بن خطاب کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے حدیث روایت کی، حتیٰ کہ وہ مجتہد امام اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سنت ہو گئے. ان دنوں علمی دنیا میں کسی کو اس وقت تک مرد نہیں، رجل نہیں کہا جاتا تھا جب تک وہ سنت میں رسوخ حاصل نہ کر دے، گہرائی حاصل نہ کر دے. اب یہ مرد نہیں سمجھا جاتا تھا، صحیح مرد رجل. یہ تو رجال کار تیار ہوئے، بڑے کام، بڑے مرد، مین، ٹرو مین آف دا فیلڈ جسے کہتے ہیں. جب اس صدیقی جوان کے علم و معرفت کی تمام جہتیں مکمل ہو گئیں اور لوگ حصول علم کی خاطر شوق اور رغبت سے ان کے پاس آنے لگے تو اس نے بھی ان پر علم کے دریا بہا دیے. وہ مسجد نبوی میں اپنے مقررہ وقت پر بلا ناغہ آتے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے، پھر ممبر رسول اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باب عمر کے سامنے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھتے تو ہر طرف سے طالب علم ان کے پاس جمع ہونے لگتے اور ان کی شیریں اور صافی چشمہ علم سے اپنے پیاسے دلوں کو خوب سیراب کرتے. کوئی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ محمد بن قاسم اور ان کی خالہ زاد سالم بن عبداللہ بن عمر مدینے کے قابل اعتماد امام اور ایسے رہنما سردار بن گئے کہ لوگ ان کی بات سنتے اور مانتے تھے. ان کے پاس کوئی گورنری تھی نہ حکومت، مگر لوگوں نے ان کو اپنا سردار اور قائد بنا لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ورع و تقوی سے آراستہ کر رکھا تھا، دل علم و فقہ سے معمور کر رکھا تھا اور لوگوں کے ہاں پائے جانے والے متاع و مال سے بے نیازی اور اللہ کے حضور جو کچھ ہے اس میں رغبت پیدا کر رکھی. لوگوں کے دلوں میں ان کا یہ مقام و مرتبہ اس قدر راسخ اور جاگزیں ہو گیا تھا کہ عمرائے بنی امیہ مدینہ کا کوئی اہم کام ان سے رائے لیے بغیر نہیں کرتے تھے. اس بات کی شہادت یہ واقعہ دیتا ہے کہ ولید بن عبد الملک نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا، مگر قدیم مسجد کو چاروں اطراف سے منہدم کیے بغیر اور امہات المومنین کے گھروں کو اس میں شامل کیے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو لوگوں پر بہت گراں گزرا کہ امہات المومنین کے گھروں کو گرانا پڑے گا جو ساز باؤنڈریز میں لگے ہوئے. اب ولید نے گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میری رائے یہ کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وسیع کر دیا جائے کہ یہ 200 ہاتھ کشادہ ہو جائے. آپ اس کی چاروں دیواروں کو منہدم کر دیں اور زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو بھی اس میں شامل کر لیں. آس پاس اور بھی جتنے گھر ہیں ان کو خرید لیں اور اگر ہو سکے تو قبلے کی جانب بھی توسیع کر دیں. آپ یہ کام آل خطاب سے اپنے تعلق اور لوگوں میں ان کے مقام و مرتبے کی بنا پر کر سکتے ہیں. اگر اہل مدینہ اس بات سے انکار کر دیں تو قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے مدد لیں اور ان کو اس معاملے میں شریک کر لیں اور لوگوں کو ان کے گھروں کی قیمتیں دل کھول کر ادا کریں. اس معاملے میں آپ کے 2 بزرگوں عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کردار آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا. عمر بن عبدالعزیز نے قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ اور سرداران اہل مدینہ کے ایک گروہ کو بلایا اور ان کے سامنے امیر المومنین کا خط پڑھا. ان لوگوں نے خلیفہ کی رائے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کے دونوں بڑے عالم اور امام بذات خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کے انہدام میں شریک ہیں
خود ہی وہ اپنے ہاتھ سے گرا رہے ہیں یہ حجرے. تو وہ یک بارگی سب اٹھے اور اس کام میں لگ گئے. ان دنوں جیوش مسلمین شہر قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے لشکر قسطنطنیہ میں داخلے کے لیے شہر کے مضبوط قلعوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، اور جری و بہادر جرنیل مسلمہ بن عبد الملک ابن مروان کی قیادت میں ایک کے بعد دوسرا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا جا رہا تھا، اور یہ اس بات کی تمہید تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. ادھر روم کے بادشاہ کو امیر المومنین کے توسیع مسجد نبوی کے اس منصوبے کا علم ہوا، تو اس نے مداہنت سے کام لیتے ہوئے خلیفہ کو خوش کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 1,00,000 مثقال سونا ملک شام کے فن تعمیر کے 100 ماہرین اور 40 اونٹ پردوں کے لیے استعمال ہونے والے بہترین کپڑے فسی فسا کوئی کپڑے کا نام ہوگا لاد کے بھیجے. ولید نے یہ سب کچھ عمر بن عبدالعزیز کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ تعمیر مسجد میں اس سے مدد لے سکیں، اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہ مال قاسم بن محمد اور ان کے ساتھی کے مشورے سے خرچ کیا. قاسم بن محمد شکل و صورت اور خصائل و شمائل میں اپنے دادا ابو بکر صدیق سے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کی نسل میں ہے. ابو بکر کی نسل میں اس جوان سے زیادہ ان کے مشابہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. سب سے زیادہ یہ مشابہ کرتے ہیں. وہ اخلاق کی بلندی، خصال کی عمدگی، ایمان کی پختگی، تقوی کی شدت، دل کی سخاوت اور ہاتھ کی کشادگی میں ان سے سب سے زیادہ قریب تھے. ان کے بارے میں بہت سے افعال اور اقوال منقول ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک بار ایک اعرابی ان کے پاس مسجد میں آ گیا اور کہنے لگا آپ میں سے کون زیادہ بڑا عالم ہے، آپ یا سالم بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یہ عمر کے پوتے ہیں، یہ ابو بکر کے پوتے ہیں. قاسم نے اس کا یہ سوال سن کر کوئی جواب نہ دیا، تو اس نے دوبارہ سوال کیا. انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ. عربی نے اب تیسری بار یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اے برادر زادے، وہ سالم بن عبداللہ وہاں بیٹھے ہیں، یعنی ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ لو یا خود دیکھ لو. اس مجلس میں بیٹھا ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ قاسم کو خوش رکھے. دراصل انہوں نے یہ جواب دینا پسند نہ کیا کہ میں سالم سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اس طرح وہ خود ستائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اپنی بات کر رہے ہیں. اور یہ کہنا بھی پسند نہ کیا کہ سالم مجھ سے بڑا عالم ہے، کیونکہ سالم مجھ سے بڑے عالم نہیں تھے. اگر یہ بات کہتے تو وہ جھوٹ کا ارتکاب کرتے، اس لیے خاموشی سے تو سے پوچھیں. ایک بار حج کے موقع پر انہیں مینا کے مقام پر دیکھا گیا کہ دیگر شہروں کے لوگ ہر طرف سے انہیں گھیرے کھڑے ہیں اور ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں. یہ بھی جس سوال کا جواب جانتے تھے بتا دیتے تھے، جس کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہہ دیتے میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا. لوگ ان کا یہ جواب سن کر حیران ہوتے تو یہ ان سے کہتے تم جو کچھ ہم سے پوچھ رہے ہو ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے. اگر جانتے تو اس کو کبھی تم سے نہ چھپاتے، کیونکہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ جو ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو چھپائیں. جو جانتے ہیں وہ بتا دیتے، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. جذبہ ہے کسی میں. تو آپ سے بھی آپ کے اسمال گروپ میں واٹس ایپ کے کلاس میں کہیں آپ بیٹھے اور 4 لوگ آپ سے پوچھیں اور آپ کو مولوی اور دیندار کچھ سمجھتے ہوئے، تو آپ کہیں گے بھائی کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ میری بڑی سستی ہوگی تو مجھے بہت بڑا علامہ سمجھ رہے ہیں. میں تو جاہل ہوں لیکن کیا کروں، اس وقت تو بنانی پڑے گی بات. بنانی کیسی عجیب بات. میں یہ نہیں کہتے کہ ذرا دیکھ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتا دیں گے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے علم 3 چیزیں، قرآن و سنت اور لا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم. یہ بھی علم ہے. جاہل ہوگا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ اس کو نہیں پتا. جو عالم ہے اسی کو تو پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا. فرمایا جب آدمی اپنے اوپر اللہ کے فرائض و حقوق کو جان لے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جاہل ہی زندگی گزار لے، بجائے اس کے کہ وہ ایسی بات کہہ ڈالے جس کا اس کو علم نہیں. کبھی نہیں کہنا چاہیے. جاہل لوگ سمجھ رہے تھے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. ایک بار صدقات کی تقسیم ان کے ذمہ لگائی گئی تو انہوں نے اپنے سمجھ بوجھ اور اشتیاق سے مکمل کام لیتے ہوئے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، مگر ایک آدمی اپنے حصے سے راضی نہ ہوا جو انہوں نے اسے دیا تھا. وہ آدمی مسجد میں آ گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آدمی اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی. قریب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اس نے آدمی سے کہا اللہ کی قسم تو اس شخص کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے جسے تمہارے اس صدقے سے 1 درہم دانق بلکہ 1 کھجور تک نہیں لیا، سب کو تقسیم کر دیا. ادھر قاسم نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو آج کے بعد اس کے متعلق بات نہ کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے بات ٹھیک کی تھی، مگر قاسم نے اس کی تربیت کی خاطر اس کو یہ نصیحت کی تاکہ وہ کثرت کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ جو حضرت نے فرمایا نا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بیٹے کی بات درست تھی کہ ابا نے واقعی نہیں لیا تھا، لیکن بیٹے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابا نے نہیں لیا ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے بتایا آپ کو، میں نے کہا کہ میں نے نہیں لیا.
آپ نے اندازہ لگایا, ٹھیک ہے, آپ کو بظاہر سمجھ میں آیا کہ میں نے سامان سارا تقسیم کر دیا, ہو سکتا ہے میں نے پہلے لے کے سائڈ میں رکھا ہوا. آپ کا یہ کہنا بلا دلیل ہے, اس گمان پر ہے کہ میرے سامنے نہیں لیا, آپ کے غیر موجودگی میں لیا ہو, تو آپ کسی کے بارے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو آپ اتنا کہیں گے کہ بھائی میرے علم کی حد تک مجھے ایسا لگا, میں نے اب دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے, وہ تو پاسبلٹی ہوتی ہے نا. اس لیے کسی کے بارے میں اسی طرح تعدیل بھی نہ کرے, اسی طرح کسی کی جرح بھی نہ کرے, کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ اس کی غلطی جب جانتے نہیں تو کیوں کہتے ہو, اور نہ اس کی کوئی ایسی بات کہو جس کا علم نہیں, تاکہ آپ پر الزام نہ ہے. قاسم بن محمد نے 72 سال کی عمر میں سن 107 ہجری وفات پائی. ان کی بصارت جاتی رہی اور وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے. اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے حج کی غرض سے مکہ کا ارادہ کیا, تو دوران سفر ہی موت نے ان کو آ لیا. جب انہوں نے محسوس کیا کہ موت قریب ہے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے, جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا جن کے اندر میں نماز ادا کیا کرتا تھا, وہ والے کپڑے. وہ کپڑے میری ایک قمیص, ایک تہبند اور ایک چادر ہے. تمہارے دادا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کفن تھا, یعنی انہوں نے بھی اپنے انہی کپڑوں میں اپنے آپ کو کہا تھا دفن کرنے کے لیے, انہی لباس میں. پھر میری قبر پر مٹی ڈالنا اور اپنے گھر چلے جانا, اور ہاں یہ بات سن لو کہ تم میری قبر پر آ کر کھڑے نہ ہو جانا اور نہیں کہتے پھرنا کہ وہ ایسے تھے اور ایسے تھے, جبکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. آمین.